نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ قرآن پاک کی ایک صورت مبارکہ، اس کے اندر میں ایک آیت مطہرہ ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اس آیت مبارکہ یعنی خبیث مردوں، خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد، اور خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، اور طیب عورتوں کے لیے طیب مرد، اور طیب مردوں کے لیے طیب عورت۔ تو یہ چیز ترجمہ نگار اور مفسرین اس چیز کے اندر میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں، اور اس غلطی کو سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہے، میں ایک طریقہ سمجھتا ہوں۔ تو پہلے تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر میں دو طبقے ہیں جو ترجمہ اس کا کرتے ہیں۔ تو پہلا طبقہ ترجمہ یہ کرتا ہے الخبیثات سے مراد وہ لوگ عورتیں لیتے ہیں، یہاں پر الخبیثات سے مراد وہ لوگ عورتیں لے لیتے ہیں، اور عورتیں لینے کے بعد میں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اسی طریقے سے، اور بری عورتیں برے مردوں کے لیے۔ لیکن جب ہم معاشرے کے اندر میں نظر دوڑاتے ہیں اور جب ہم اپنے سوسائٹی کے اندر میں دیکھتے ہیں تو ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ نیکوکار مرد ہے، بہت زیادہ نیکوکار شوہر ہے، لیکن اس کی جو عورت اور اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ بدچلن نکل آتی ہے، اور اسی کے برعکس میں بہت زیادہ نیکوکار عورت ہے لیکن اس کا جو شوہر ہے وہ بدچلن نکل آتا ہے، اور اس کی کثرت معاشرے کے اندر میں زیادہ ہے۔ تو دیکھ کر ایک ذہن کے اندر میں اشکال وارد ہونا یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی کے اندر میں جو دوسرا طبقہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دوسرا طبقہ اس کی یہ تعویل نکالنے لگتا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آخرت کے لیے، کہ آخرت کے اندر میں اللہ پاک مردوں کو اور پاک عورتوں کو، اور خبیث مردوں اور خبیث عورتوں کو ایک جگہ پر جنت کے اندر میں، جنت میں ڈالنے سے پہلے اور جہنم میں ڈالنے سے پہلے اکٹھا کر دے گا اور پھر ان کو ڈالے گا۔ یہ دوسرا طبقہ آتا ہے جب وہ الخبیثات سے۔ لیکن اس چیز کی نفی اس آیت مبارکہ کے آگے ہی آیت مبارکہ ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ لوگ یہ جو ہستیاں ہیں مبرؤون بری ہیں ان چیزوں سے، مما یقولون جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ جو اس جو واقعے کے اوپر میں آیت برت نازل ہوئی تھی، جو لوگوں نے الزام لگایا تھا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان صحابی کے اوپر میں، تو اسی کے لیے آیت برت اللہ نے ان کی برت یہاں پر نازل کر دی تھی کہ یہ ہستیاں پاک ہے، بری ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو جو دوسرا تعویل نکلتی ہے آخرت کی، کہ آیت آخرت کے اوپر میں لاحق ہوتی ہے، تو یہ بالکل بھی یہاں پر غلط ہے۔ اور پہلی جب طبقے کے اوپر میں جاتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز، یہ بری عورتیں اور برے مرد دنیا کے لیے ہیں، تو قرآن کے اندر میں ہی ہم دیکھتے ہیں، جب آگے قرآن کے اندر میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے ہی قرآن کے اندر میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی، وہ دائرہ ایمان کے اندر میں نہیں تھی۔ اور اسی کے برعکس ہم دیکھیں گے کہ فرعون کی بیوی جو تھی وہ ایمان والی تھی، اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر میں ذکر ہے سورۃ التحریم کے اندر میں۔ تو یہ جو غلطی ہے الخبیثات سے مراد، کیونکہ یہاں پر مؤنث ہے اس لیے اس کی تعبیر، اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ عورت سے کر دینا اور اس کا مطلب عورت سمجھ لینا، یہ جو سب سے پہلی غلطی ہوئی تھی یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے ہوئی تھی۔ یہ تفسیری ایک غلطی ان سے چوک ہو گئی، چونکہ انہوں نے الخبیثات للخبیثین کی عورت کے بارے میں لکھا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ عورت انہوں نے مراد لے لی، اور یہ آیت پھر انہوں نے دیکھا کہ اس حساب سے یہاں پر صحیح بیٹھتی ہے کہ جو حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ سب پاک عورت ہے، اور پاک مرد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، وہ ان کے ساتھ میں ہی بیٹھیں گے، کیونکہ آیت برت ہے وہاں پر انہوں نے اس ضمن کے اندر میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اس طریقے سے کر دی، جو کہ اس وقت میں بہت اچھی معلوم ہوئی، لیکن پھر آگے جب اشکالات اس کے ذریعے سے وارد ہونا جو چالو ہوتے ہیں وہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ایک ماحول بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو اصل ترجمہ ہے وہ جو سلف، ہمارے جمہور سلف کے اندر میں جو چیز تھی، وہ لوگ
کیا کرتے تھے، وہ اس سے مراد الخبیثات سے مراد کیا لیتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں سلف جمہور کو دیکھنا پڑے گا. اور اگر سے آپ یہ پڑھوں گے محمد بن صالح عثیمین اور محمد بن صالح المنجد رحمہ اللہ کو، تو آپ کو آپ پڑھوں گے تو اس کے اندر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جمہور سلف نے کبھی الخبیثات سے مراد عورتیں نہیں لی. تو کیا چیزیں تھیں؟ آسانی کے ساتھ میں یہاں پر اب چیزیں آپ کے ذہن میں کھل جائے گی کہ الخبیثات سے مراد عربوں کا ایک بہت زبردست مشہور اور بہت زیادہ وہاں پر معروف محاورہ ہے جو وہ لوگ وہاں پر استعمال کرتے تھے، الخبیثات للخبیثین، کہ بری افعال اور وہ اقوال وہ لوگ وہاں پر لیتے تھے. اب آیت مبارکہ بہت آسانی کے ساتھ میں آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ الخبیثات سے مراد جب افعال اور اقوال آپ لیں گے کہ برے اقوال اور افعال للخبیثین، اور جو للخبیثین جو دوسرا لفظ ہے وہاں پر للخبیثین اس سے مراد لوگ ہیں. تو جب ہم یہاں پر یہ چیز لیتے ہیں برے اقوال اور افعال برے لوگوں کے لیے، اور برے لوگ برے اقوال اور افعال کے لیے ہی ہیں، اور طیبات والطیبات اچھے اقوال اور افعال اچھے لوگوں کے لیے ہی ہیں، اور اچھے لوگ اچھے اقوال اور افعال کے لیے ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون. اور یہ جو ہستیاں ہیں وہ ان الزامات سے، ان تہمتوں سے، یہ جو بات کرتے ہیں یہ اس سے بالکل بری ہے، یہ اس سے بالکل پاکیزہ ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور عزت کا رزق اللہ نے رکھا ہے. تو آیت میں اللہ پاک نے ہی اس آیت کے اندر میں اس کا قرینہ بتا دیا ہے کہ جو وہ لوگ بات کرتے ہیں، تو جو یہ مما یقولون سے، یقولون سے ہی قرینہ ہمیں پچھلی آیتوں کا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خبیثات سے مراد اور طیبات سے مراد یہاں پر اقوال و افعال ہے، نہ کہ عورتیں ہیں. اور جب عورتیں لے لیتے ہیں، اور جب اس کا مطلب عورت لے لیا گیا، تو جب سب سے پہلی یہاں پر غلطی ہوئی، تو اس کے بعد میں پھر تعویل در تعویل، پھر اس کے بعد میں ایک حصہ یہ کر دینا کہ دنیا کے اندر میں دنیا کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، پھر آخرت کے اندر میں کہ اللہ پاک آخرت کے اندر میں پاک مردوں اور پاک عورتوں کو الگ الگ کر دیں گے اور پھر ان کے جوڑے بنا کر. تو یہ چیز بالکل بھی نص سے ثابت نہیں ہوتی ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی اس کے اوپر میں بات تھی. اور جو لغوی ہوتے ہیں عرب کے اندر میں، جو لغت کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں، تو ان کا قول اس افعال اور اقوال کے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ھذا احسن ما قیل بهذه الآیہ، کہ اس سے بہترین یعنی الخبیثات اور الطیبات سے مراد برے اقوال اور افعال سے زیادہ کوئی اچھے الفاظ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کوئی اچھی بات اس سے زیادہ اس کے ضمن میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں. تو اگر سے آپ دیکھیں گے عبد الرحمن حضرت صالح عثیمین صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قال جمہور السلف الخبیثات سے مراد الخبیثات سے مراد یہاں پر وہ لوگوں نے برے اقوال اور افعال لی ہے للخبیثین، وہ جو برے مردوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ خباثت انہی کی طرف میں لوٹتی ہے اور وہ اسی کی طرف میں لوٹتے ہیں. اور اس کے آگے میں آیت لکھا، اور انہوں نے اس بارے میں نشاندہی بھی کی ہے کہ جو سب سے پہلی غلطی اس تفسیر کے اندر میں خبیثات سے مراد عورت لینا یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم سے ہوئی تھی. اور قرآن کے اندر کی یہ آیت یہ یہاں پر کوٹ کرتے ہیں جو سورۃ التحریم کی آیت ہے. سورۃ التحریم کی آیت کے اندر میں آخری آیتوں کے اندر میں ہے للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ دو عورتوں کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ دو عورتیں جنہوں نے کفر کیا وہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخاناتاہما، کہ یہ دو میرے صالح یا ہمارے دو صالح بندے نیکوکار بندے بہت زیادہ صالح بندوں کے نکاح میں تھی، لیکن وہ دونوں نے خیانت کیا اور وہ لوگ ایمان نہیں لے آئے، انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا. اور اسی کے بعد میں آیت کے اندر میں للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، تو اس کے بعد میں ہی فرعون جو کہ بہت زیادہ خبیث مرد تھا، اس کے بعد اس کے عورت کے بارے میں، اس کی بیوی کے بارے میں اللہ پاک نے ہی ذکر کیا ہے کہ وہ ایمان کے دائرہ پاکیزگی میں محفوظ تھی اور وہ ایمان والی تھی. تو ایک ماحول سا بنا دینا اس آیت کو لے کر کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، تو یہ چیز بالکل بھی بات غلط ہے. معاشرے کے اندر میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہم میجرلی طور کے اوپر میں چیزوں کو دیکھیں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر میں ہم امتحان کے لیے آئے ہیں.